اور یہاں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے براہ راست اور دوست ملکوں کے ذریعے افغانستان کے ساتھ حالات معمول پر رکھنے کی کوشش کی، مگر طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ آج پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پیغام میں کہا کہ نیٹو کی افواج کے انخلا کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا اور طالبان افغان عوام کے مفادات اور علاقے میں امن پر توجہ مرکوز کریں گے، مگر طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا، ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا اور دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، اپنے عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا، خواتین کو جو حقوق اسلام دیتا ہے وہ بھی چھین لیے گئے۔ پاکستان نے ماضی میں 50 لاکھ افغانوں کی 50 سال تک مہمان نوازی کی۔ آج بھی پاکستان کی سرزمین پر افغان لاکھوں کی تعداد میں روزی کما رہے ہیں۔ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب کھلی جنگ اور دمادم مست قلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے افغانستان کے ساتھ حالات معمول پر رکھنے کی کوشش کی، مگر طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ آج پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پیغام میں کہا کہ نیٹو کی افواج کے انخلا کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا اور افغان طالبان عوام کے مفادات اور علاقے میں امن پر توجہ مرکوز کریں گے، مگر طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا، ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر لیا اور دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، اپنے عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا، خواتین کو جو حقوق اسلام دیتا ہے وہ بھی چھین لیے گئے۔ پاکستان نے ماضی میں 50 لاکھ افغانوں کی 50 سال تک مہمان نوازی کی۔ آج بھی پاکستان کی سرزمین پہ افغان لاکھوں کی تعداد میں روزی کما رہے ہیں۔ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب کھلی جنگ اور دمادم مست قلندر ہوگا۔